اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا ہے اور پاکی اور صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہر چیز میں صفائی، لباس میں پاکی اور صفائی، بدن میں پاکی اور صفائی، گھروں میں پاکی اور صفائی، معاملات میں پاکی اور صفائی، زبان میں پاکی اور صفائی، اخلاق میں پاکی اور صفائی، ہر چیز میں پاکی اور صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صفائی اختیار کرنے کا حکم اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ مدثر کے اندر دیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اپنے کپڑوں کو آپ صاف اور ستھرا رکھیں، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی اور نظافت کو اسلام کا حصہ قرار دیا ہے اور اسلام کا ایک بھاگ قرار دیا ہے۔ پاکی اور صفائی کے مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کے اوپر کچھ عبادتیں ایسی فرض اور واجب ہیں جو بنا پاکی کے، بنا صفائی کے وہ ادا کرے گا تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے پاکی اور صفائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر طرح کی پاکی، بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کی پاکی، دل کی پاکی کفر اور شرک سے وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیا ہے؟ یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ کن کن کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے تو ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر غسل کرنا، پانی نہانا واجب اور ضروری ہے۔ بغیر غسل کے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے، بغیر غسل کے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جواب بتلانے سے پہلے میں آپ لوگوں میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ احسا اسلامی سینٹر جو حفوف کے اندر ہے، اس میں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ انہی چیزوں کی ہر جمعہ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر جمعہ کو جو مغرب سے لے کر کے اس 8:30 بجے تک کلاس میں رہیں گے، انہیں ہفتے میں 25 ریال بھی وظیفہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 25 ریال وظیفہ بھی جاری کر دیا گیا، کھانے پینے کے علاوہ، چائے کے علاوہ۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر طاقت ہے، وسعت ہے، تو احسا اسلامی سینٹر حفوف ہر جمعہ کو مغرب کے بعد سے لے کر کے اس 8:30 بجے تک کے کلاس میں شریک ہوں۔ اور آج کے دن یہ آخری دن ہے نام کے نوٹ کرنے کا، کیونکہ پچھلے جمعہ کو نام نوٹ کیا جا چکا۔ یہی سارے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں، عبادات سے متعلق، پاکی اور صفائی سے متعلق اور دیگر عقائد سے متعلق، انہی چیزوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان مرد اور عورت پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت اور مرد میں سے کسی کو نائٹ فال، جسے احتلام کہا جاتا ہے، ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو اگر حیض، جس کو ماہواری کہا جاتا ہے، وہ آ جائے تو ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کے موقع پر جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے، اور نفاس کے خاتمے کے بعد غسل کرنا عورت کے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اکثر علماء کی رائے کے مطابق اس کو اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے تو زندہ لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ انہیں غسل دیں۔ یہ کام ہیں، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، اس وضاحت کے ساتھ کہ منی نکلنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے ہم بستری سے نکلے یا نائٹ فال سے نکلے یا کسی بھی ذریعے سے نکلے۔ اگر منی نکالا آدمی نے قصدن اور عمدن کسی بھی طریقے سے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک غسل نہیں ادا کرے گا، غسل نہیں کرے گا، جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غسل کو واجب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ غسل کس سے کیا جائے گا؟ پاک پانی سے کیا جائے گا، اور پانی کی اصل پاکی ہے۔ ہر وہ پانی جس کو پانی کہنا صحیح ہے، ہر وہ پانی جس کو پانی کا نام دینا صحیح ہے اور کسی نجاست اور ناپاکی کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا ہے تو وہ پانی پاک مانا جائے گا۔ چنانچہ غسل کے لیے پاک پانی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت ایسی حالت میں ہو کہ پانی کا استعمال کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، غسل کے لیے پانی کا استعمال کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا نقصان دہ کڑاکے کی سردی کی وجہ سے یا میٹھے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے، اگر پانی سے غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے تب ایسی صورت میں جس طرح وضو کی طاقت نہ رکھتے وقت تیمم کیا جاتا ہے، غسل میں بھی پاکی کی نیت سے وہ تیمم کر لے گا۔ غسل میں بھی پاکی کی نیت سے وہ کیا کر لے گا؟ تیمم کر لے گا۔ یہ نہیں کہ وہ پاک، ٹھیک ہے ایک آدمی پر غسل واجب ہو گیا لیکن وہ بیمار ہے، اگر پانی نہائے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یا پانی ہے ہی نہیں، یا ہے تو اتنا ہی ہے جو پینے ہی پکانے ہی بھر کا کافی ہو، نہانے بھر کا نہ ہو، تب ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ یا پانی ہے، کافی پانی ہے، لیکن اتنی کڑاکے کی سردی ہے جو ناقابل برداشت ہے، پانی نہا لینا، غسل کر لینا موت کو دعوت دینا، تب ایسی صورت میں بھی وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا۔ پانی ہے لیکن اس کے ہم مالک نہیں ہیں، جس کی ملکیت میں وہ پانی ہے وہ ہمیں دے نہیں رہا غسل کرنے کے لیے، تب کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کسی مرد کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے لیکن وہ مرد یا وہ عورت غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتی ہے، تب اسے پاکی کی نیت سے ویسے ہی تیمم کرنا پڑے گا جیسے وضو کے بدلے تیمم کرتا ہے۔ غسل کرنے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر غسل کریں، اور اگر لوگوں کے سامنے غسل کر رہے ہیں تب بھی نابھی سے لے کر کے گھٹنے تک اس پر پردہ ہو۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ندیوں میں نہاتے ہیں، تالابوں میں نہاتے ہیں، یا جفر والے جب جاتے ہیں سوئمنگ پول میں یا عقیر سمندر کے کنارے تو کچھا پہن کر کے نہاتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد پر نابھی سے لے کر کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، جس کو آپ لوگ گانٹھ کہتے ہیں، وہاں تک پردہ ضروری ہے۔ کسی کے سامنے وہ نہیں کھول سکتا سوائے بیوی کے یا ڈاکٹر کے سامنے اگر کھولنا ضروری ہو۔ یہ جو کچھا پہن کر کے چلتے ہیں، لنگوٹ پہن کر کے چلتے ہیں، بازاروں میں سڑکوں پہ یا کنویں پہ کھڑے ہو کے نہانے لگتے ہیں، یا دوار پہ نل گاڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاف کچھا پہن کر کے نہانے لگتے ہیں، یہ بے حیائی ہے،
یہ عریانیت ہے. اور اب بے حیائی تو ماشاء اللہ اس میں برکت نہ دے، اللہ بے حیائی میں برکت نہ دے، اللہ اس بے حیائی کے دامن کو سکور دے. بے حیائی کا عالم تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو اتنا چھوٹا ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں، اتنا چھوٹا پینٹ یا چست پینٹ پہن کر کے آتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں یا تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ دربار جو کسی کو نہیں دکھانا چاہیے وہ دربار صاف کھلا ہوا ہوتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. بے حیائی کی حد ہو گئی ہے، مسلمانوں کے اندر دینی جہالت کی حد ہو گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قبول ہونے کی شرطوں بلکہ رکن میں سے رکھا ہے پردہ پوشی. پردہ مرد کے لیے ضروری ہے نماز کے اندر کہ دونوں کندھا ڈھکا ہوا ہو اور نابھی سے لے کر کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ڈھکا ہوا ہو اور وہ دونوں پٹ آرام سے دکھ رہا ہے اور سمجھتے کہ ہم ایڈوانس ہیں. اتنے کنجوس ہو گئے، اتنی غربت ہمارے اندر آ گئی ہے. ایسا غریب اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہو تو اس کو کپڑا دینے کے لیے میں تیار ہوں، تاکہ وہ نماز پڑھنے آئے تو ستر پوشی کر کے آئے، نہ خود اپنی نماز کو برباد کرے نہ اپنے پیچھے والے کی نماز کو برباد کرے. اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس توپ نہیں ہے یا لمبا شرٹ نہیں ہے یا لمبی قمیص نہیں ہے تو چپکے سے میرے پاس فون کر دے، میں اس کو نیا سلا کر کے دوں گا تاکہ اس کی نماز تو ہو جائے، تاکہ اس کی نماز ہو جائے. عام حالات میں بھی پارٹیوں میں بھی لوگ جاتے ہیں ایک دم چست پہن کر کے جاتے ہیں، جیسے غیر مسلم عورتیں یا فاحشہ عورتیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے سب کو دکھاتے چلتی آپ بار مجھے بار. وہی چیز مردوں کے اندر آ گیا ہے، یہ فلموں سے لوگوں نے لیا ہے، یہ امریکہ برطانیہ کی تہذیب کو لوگوں نے اختیار کرا. اسلامی تہذیب نمایاں تہذیب ہے، لباس کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، بول چال کے اندر بھی، چال و چلن کے اندر بھی. اور لباس تو زینت کے لیے ہے، لباس تو خوبصورتی کے لیے ہے، لباس تو پردہ پوشی کے لیے ہے، لباس تو جسم کو باہری غلط نگاہوں سے، باہری گرم ہواؤں سے، باہری ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے ہے. کیا لباس کا اور کیا مقصد ہے؟ بدن کی حفاظت، شرافت، خوبصورتی، یہی اس کا مقصد ہے نا. اور سماج کی پاکی اور صفائی. جب سماج کے اندر مسلمان مرد لوگ اور مسلمان عورتیں ننگے گھومنے لگیں گے یا ایسے کپڑے پہن کے گھومیں گے جو ننگے ہونے کے مانند ہے، تب میرے بھائیوں ساتھیوں کہاں جائیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہالانے چمن، چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کو دیکھ کر تہذیب اور تمدن اور سلیقہ اور تمیز حاصل کرنے کے لیے، سلیقہ اور تمیز حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال نہانا ہے تو ایسی جگہ پر نہائے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے کیا ہو، پردہ ہو. کیونکہ نہانے کے درمیان انسان کو اپنے کچھ ایسے عضو کھولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، صابن لگانے میں، ملنے میں، کپڑے بدلنے میں، جس میں بے پردگی ہو سکتی ہے. صرف میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، صرف میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں. اور الحمدللہ آپ لوگ یہاں بنا بیوی کے ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کی بیویوں سے قریب کر دے، آمین. پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا دو طریقہ ہے، ایک مختصر طریقہ، ایک لمبا طریقہ. مختصر طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پاکی کی نیت سے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت پاکی کی نیت سے کلی کر لے، ناک میں پانی کھینچ کر بائیں ہاتھ سے صاف کر دے اور خوب مل کے پورے بدن کو بھگو لے تو وہ پاک ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ یہ مختصر طریقہ ہے، یہ مختصر طریقہ ہے. کیا طریقہ؟ کہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال کے کھینچ کے جھاڑ لے اور پورے بدن کو مل کر بھگو لے، ہے نا. یہ پاکی مختصر انداز سے پاکی کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کرنا، غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور واجب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے وہ طریقہ اس طریقے سے ہے. اور اگر
موقع ہے، چانس ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے غسل جنابت کہنا چاہیے. اس کو کہا جاتا ہے غسل جنابت، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کا دل میں ارادہ ہو، دل میں پاکی کا ارادہ ہو. زبان سے کوئی نیت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کا، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کا، میں نیت کرتا ہوں، یہ سب اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں. ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. چنانچہ پاکی کا دل میں ارادہ ہو اور یہ آٹومیٹک چیز ہے، از خود یہ چیز آ جاتی ہے. پھر بائیں ہاتھ سے، جس کو حیدرآباد والے الٹا ہاتھ کہتے ہیں، بائیں ہاتھ سے گندی، مرد ہو یا عورت، بائیں ہاتھ سے گندی جگہ کو خوب صاف کر لے. سب سے پہلے کیا کرے؟ بائیں ہاتھ سے گندی جگہ کو صاف کر لے. یہ پیشاب کا راستہ، کنارے ران وغیرہ لے کر کے خوب صاف کر لے. بائیں کس ہاتھ سے؟ کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. پھر بائیں ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے یا کسی چیز سے بائیں ہاتھ کو خوب صاف کر لے، تاکہ گندی جگہ دھل رہا ہے، اگر کوئی گندگی لگی رہی بائیں ہاتھ میں، پھر یہ بائیں ہاتھ بدن پہ بھی جائے گا تو بدن پہ گندگی اور پھیلے گی. تو پہلے بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے گندی جگہ کو دھل لیا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھل لیا. اس کے بعد چاہے تو پورے بدن کا میل چھوڑا لے، اور نہیں تو ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ویسے ہی مکمل وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے. پہلے پاکی کا ارادہ، پھر بائیں ہاتھ سے گندی جگہ کو، جہاں غلاظت و گندگی لگنے کا زیادہ چانس ہے، اس کو صاف کر لینا. پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو صابن یا مٹی سے صاف کر لینا. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ وضو کرنا جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مکمل وضو، پورا وضو جیسے نماز کے لیے کرتا ہے. وضو میں دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی نے ہتھیلیوں، دونوں ہتھیلیوں کو دھلا، کلی 3 بار کیا، ناک میں پانی ڈال کے جھاڑا اور پورے چہرے کو دھلا. پھر داہنے ہاتھ کو 3 بار کونے سمیت دھلا، پھر بائیں ہاتھ کو کونے سمیت 3 بار دھلا، پھر سر کا 1 بار مسح کیا، پھر کان کا 1 بار مسح کیا، پھر اس کے بعد پانی ڈال لے، یہاں تک کر کے پیر چھوڑ دے. ابھی پیر چھوڑے نا، جب پورا نہا لے تب الگ ہو کر کے پیر کو دھل لے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقے کہ پورا وضو کر لے، داہنا پیر بھی دھل لے، بایاں پیر بھی دھل لے، پورا جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کر لے. پھر اس کے بعد سنت کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے سائڈ سے پورے بدن پہ پانی پہلے ڈالے، پھر اس کے بعد کیا ڈالے؟ بائیں سائڈ سے ڈالے، اور پورے بدن کو خوب اچھی طرح مل مل کے بھگو لے. اس کا غسل ہو گیا. تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ پاکی کا ارادہ دل میں کرنا، پھر گندی جگہ کو بائیں ہاتھ سے دھل لینا، پھر بائیں ہاتھ کو کسی چیز سے صاف کر لینا، پھر مکمل جیسے نماز کے لیے وضو کرتا مکمل وضو کرنا. پھر اس کے بعد داہنے سائڈ سے شروع کرتے ہوئے بائیں سائڈ، یا ویسے پورے بدن کو خوب اچھی طریقے سے مل مل کر کے بھگو لے، کسی جگہ پر خشکی اور سوکھا پن باقی نہ رہے. ہاں عورت اگر ہے تو عورت کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن چوٹی سمجھیے جو پیچھے لٹکا ہوا بال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوٹی کہتے ہیں. عورت کے لیے اگر دشواری اور پریشانی ہے تو غسل جنابت میں چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے. وہ چوٹی کو ڈھیلی کر کے لپوں سے، چلو سے پانی لے کے یا لوٹے یا کسی چیز سے ٹوٹی سے پانی ڈال کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچا لے، کیونکہ ہر بال کے جڑ کے نیچے کیا ہے؟ ناپاکی اور نجاست ہے. تو چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف بالوں کی جڑوں کو بھگونا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے. یہ غسل کا طریقہ ہے. ابھی آپ لوگ سوال کریں گے کہ میں نے جو غسل کے پہلے، نہانے سے پہلے جو وضو کیا ہے، کیا اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ابھی آئے گا.
اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے وقت جو آپ نے پورا وضو کیا ہے، غسل کرنے کے درمیان آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، باقی ہے، تو اس وضو سے اس وقت تک نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وہ وضو باقی ہے۔ اور اگر وضو ٹوٹ گیا تب ایسی صورت میں آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ چند کام ایسے ہیں کہ ان کاموں میں سے کوئی کام وضو بنانے کے بعد ہو جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلا کام، پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہوا ہو یا پیشاب ہو یا پاخانہ ہو یا حیض یا نفاس یا استحاضہ کا خون ہو یا کسی ودی اور مزی ہو، کوئی بھی چیز پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلی، وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، عقل کھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عقل چاہے بے ہوشی کی وجہ سے کھو جائے، چاہے نشے کی وجہ سے کھو جائے، یا گہری نیند کی وجہ سے کھو جائے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ عقل کھو جائے، چاہے بے ہوشی کی وجہ سے، چاہے نشے کی وجہ سے، کوئی نشے میں دھت ہو گیا، یا چاہے گہری نیند کی وجہ سے۔ گہری نیند اسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی اسے احساس اور محسوس نہ ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بنا پردہ کے، بنا کسی پردہ کے شرمگاہ چھونے سے، لجت استان چھونے سے، جس کو آپ لوگ شرمگاہ کہتے ہیں، پاخانہ پیشاب کا راستہ جس کو کہتے ہیں، چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کب؟ بنا کسی پردے کے، ڈائریکٹ ہاتھ سے چمڑے پہ لگا دیا۔ اگر آدمی کپڑے کے اوپر سے چھو رہا ہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بار بار چھو رہا ہے اور اس کے دل میں خواہش کسی طرح کی پیدا ہوئی تب ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے آدمی کی شرمگاہ یا عورت کی شرمگاہ سے لیسدار پانی آ جاتا ہے، تو بنا پردہ کے شرمگاہ چھوڑنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اونٹ کا، صحیح روایت کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح روایت کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کرنے سے پہلے، پانی بدن میں ڈالنے سے پہلے جو آپ نے وضو کیا ہے، اگر غسل کرنے کے درمیان آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے۔ جن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ کام آپ کر سکتے کیونکہ وضو آپ کا باقی، لیکن غسل کرنے کے درمیان وضو کو توڑنے والے کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ یہیں پر ایک مسئلہ اور جان لیجئے، بہت سارے لوگ یہ بات مشہور کیے ہوئے ہیں جو بے بنیاد بات ہے کہ کسی کے استعمال کیے ہوئے پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، یہ لوگ مشہور کیے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کرتی تھی اور کبھی کبھار اللہ کے رسول نے میرے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، یعنی اللہ کے رسول نہا کے چلے آئے اور پانی بچا رہا، جا کر کے اماں عائشہ نے غسل کیا یا ناپاکی کے بعد، یا اماں عائشہ ناپاکی کے بعد غسل کی اور پانی بچا رہا، جا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ٹب سے پانی لے کے نہاتے تھے، یہاں تک کہ میرا ہاتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹچ کر جاتا تھا۔ تو جب دو آدمی ایک ساتھ نہائیں گے تو ایک آدمی کے جسم میں جو پانی استعمال ہوا ٹب میں یا بالٹی میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟
تو مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی نجس اور ناپاک نہیں ہے، تو میاں بیوی ساتھ بھی نہا سکتے ہیں اور دوسرے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے بھی دوسرا تیسرا آدمی غسل کر سکتا ہے۔ یہ ہوئے غسل کے چند مسائل جو آپ لوگوں کے سوال کے جواب میں بتلائے گئے۔ اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر موسیٰ صاحب کا سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال مختصر لیکن اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو مختصر انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر وقت نے ساتھ دیا۔ میت کو نہلانے کے لیے امانت دار آدمی کا انتخاب کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق میت کو غسل دینا جانتا ہو، اور یہ وہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں جو سب کے ساتھ پیش ہونے والا ہے، لہذا ایک مسلمان کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ جاننا چاہیے، جنازے کی دعا یاد رکھنی چاہیے، اور جاکنی کے عالم میں اگر کوئی آدمی ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے یہ جاننا چاہیے، میت کو غسل کیسے دیا جائے گا یہ ہر ایک کو جاننا چاہیے، کفنایا کیسے جائے گا ہر ایک کو جاننا چاہیے، قبر میں کیسے رکھا جائے گا ہر ایک کو جاننا چاہیے، اور قبر پر کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا یہ بھی جاننا چاہیے، اور میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کیا اس کے وفات کے بعد صحیح ذریعے ہے یہ بھی جاننا چاہیے۔ اور ان سارے سوالوں کا تفصیلی جواب میں نے دے کر کے یوٹیوب میں ڈال دیا ہے، سعیدی جب ڈالیں گے تو یوٹیوب پہ سارے مسائل آپ کو یہ ملیں گے۔ میت کے نہلانے کے لیے ضروری کہ امانت دار آدمی کا انتخاب کیا جائے جو میت کے جسم پر کپڑا نکالنے کے بعد کوئی چیز دیکھے تو جا کر کے دوسروں سے اس کی غیبت نہ کرے اور اس کو بیان نہ کرے۔ میت کا اوپر کا کپڑا نکال لیا جائے گا لیکن نیچے پردہ رکھا جائے گا، اور میت کو نہلانے کے لیے کسی ایسے جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جہاں چاروں طرف سے کیا ہو پردہ ہو، یہ بہت سارے مسائل، پردہ ہو۔ اور میت کو نہلانے کے لیے پہلے بیری کے پتے کو ابال لیا جائے گا، ہاں بیری کے پتے کو کافور وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے گا، پیس کے کافور کا پانی بھی رکھا جائے گا، وہ تفصیلی بات ہے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مان لیجئے کہ یہ میت کا سر ہے اور یہ میت کے دونوں پیر ہیں، ہے نا، نہلانے والا ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے، میت کے سر کے نیچے ہاتھ کو نہلانے والے ڈالیں سینے کے، اور اس کو تھوڑا سا اٹھائے، میت ہے دیکھ لیجیے، یہ ڈھکنا جو ہے یہ سر ہے، یہ سمجھیے گا، ایسے تھوڑا سا اٹھا کر کے پیٹ کو ایسے پاخانے کے راستے کی طرف نچوڑیں تاکہ اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو وہ چیز کا ہے نکل جائے۔ کپڑے کو نیچے والا کپڑا میت پہنا رہے گا، پہنائے رہیں گے، لنگی وغیرہ لنگی پہنائیں گے، پینٹ تو نکال دیں گے ورنہ نہلانے میں کیا ہوگی پریشانی ہوگی، پورا پردہ رکھا جائے گا، پورے احترام کے ساتھ نہلایا جائے گا۔ تو ایسے پیٹ کو ایسے جتنا میت کی باڈی اور جسم برداشت کر سکتا ہے اتنا پیٹ کو ادھر سے دبا کر کے پاخانے کے راستے کی طرف نچوڑا جائے گا تاکہ اگر پیٹ یا پاخانے کے راستے میں پیشاب کے راستے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو وہ باہر نکل جائے۔ اگر کوئی غلاظت اور گندگی باہر نکلی ہے تو لنگی کو دھل کر کے چینج کر دیا جائے، دوسری لنگی پہنا دیا جائے، کیونکہ گندگی اگر اسی میں لگی ہے بار بار اس پہ پانی ڈالا جائے تو وہ نجاست اور گندگی غلاظت پھیلے گی۔ پھر اس کے بعد نہلانے والا دستانہ پہن لے، دستانہ چاہے کپڑے کا چاہے پلاسٹک کا دستانہ پہن لے۔ میت کو استنجا کرائے پانی سے یا ڈھیلے سے، پانی چونکہ آج آسان ہے یا دونوں استعمال کرے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پانی ڈال کر کسی طریقے سے میت کے پیشاب اور پاخانے کے راستے کو دستانہ پہن کر کے دھلا جائے گا سب سے پہلے۔ جیسے ابھی ناپاکی کا طریقہ، ناپاکی کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اس نے بتلایا نا، ایسے ہی میت کے دستانہ سے، اپنے دستانہ سے ہاتھ سے میت کی شرمگاہ کو بنا دیکھے بنا کھولے اس کی صفائی کی جائے گی۔ سمجھ پائے؟ پہلے پیٹ کو نچوڑ دیا، اس کے بعد کیا کیے؟
میت کو استنجا آپ نے کرا ہے، سمجھانے کے لیے میں یعنی اس کے پیشاب اور پاخانے کے راستے کو صاف کر کے یقین کر لیا کہ اب کوئی چیز گندگی لگی ہوئی نہیں۔ اب اگر بار بار پاخانہ نکل رہا ہے، بار بار رک ہی نہیں رہا، تب روکنے کے بعد نکالنے کی ساری کوشش کرنے کے بعد روکنے کے لیے کوئی ٹھیٹھی وغیرہ روئی وغیرہ پاخانہ کے راستے میں ڈال دیں گے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں، اگر نہیں نکلا تو اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد میت کو وضو کرایا جائے گا جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا، البتہ منہ میں کلی کے لیے پانی نہیں ڈالا جائے گا، کچھ نکلے گا نہیں، انگلی کو بھگو کر کے اوپر سے نہلانے والے کرا دیں گے، نہ انگلی کو بھگو کر کے ناک میں نہلانے والے کرا دیں گے، مکمل وضو کرایا جائے گا، سمجھ گئے؟ اب وضو کرانے کے بعد آپ لوگ یہ سمجھئے کہ یہ میت کا، میرے سائڈ میں جو باٹل ہے یہ میت کا داہنا حصہ ہے اور یہ میت کا بایاں حصہ۔ میت کو کروٹ، ہم اس طرح یہ چشمہ کو میت مان لیتے ہیں، یہ داہنا حصہ بایاں حصہ ہے اور یہ کون سا حصہ ہے؟ رائٹ سائڈ، داہنا حصہ۔ میت کو داہنے کروٹ ایسے کریں گے، اسے بالکل، یعنی داہنا ہاتھ اس کا کہاں ہو جائے؟ اوپر، اور بایاں ہاتھ کہاں ہو جائے؟ نیچے، اور سر سے لے کے کان میں پانی نہ جانے پائے کوئی انتظام کر لیں گے، سر سے لے کر پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ چلاتے ہوئے پیر تک اس کو دے دیں گے، یہ ایک سائڈ سے۔ پھر اس کے بعد میت کو پلٹیں گے اور اس طرح سے کہ بایاں حصہ اوپر ہو جائے، داہنا حصہ نیچے ہو جائے، ایک بار سر سے لے کر کے پورا جہاں تک پانی پہنچ جائے گا پورے بدن پہ، آدھے بدن پہ، تو پیر تک ڈال دیں گے۔ یہ ایک غسل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک غسل۔ اسی طریقے سے 3 غسل دیں گے، ایک بار بیری اور کافور کے پانی سے۔ یہ میت کے غسل دینے کا طریقہ ہوگا۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کے پیٹ کو نچوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد وضو کرائیں گے، پھر اس کے بعد داہنے کروٹ کو اوپر کر کے بائیں کروٹ کو نیچے کر کے سر سے لے کے خوب قاعدے سے پیر تک پانی ڈالیں گے، ہاتھ چلاتے رہیں گے تاکہ سوکھی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی کو کروٹ ایسا کر کے اس طرح سے کہ بایاں حصہ اوپر ہو جائے اور داہنا حصہ نیچے ہو جائے، سر سے لے کر کے خوب ہاتھ چلاتے رہیں گے پورا، ہے نا، آگے پیچھے، البتہ شرمگاہ پر بنا پردے کے، بنا اس کے پانی لے جانے، ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، پانی اسے ڈال دیا جائے گا، اور سر تک، پیر تک۔ تو یہ ایک غسل ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسے 3 غسل دیں گے، ایک پانی بیری کا پتا اور کافور سے دیں گے۔ یہ ہوا میت کے غسل دینے کا طریقہ۔ اور کوئی سوال؟ اپنے بیوی کو آپ غسل دے سکتے ہیں؟ عورت کو عورت ہی غسل دے گی، کوئی مرد غسل نہیں دے سکتا۔ مرد کو مرد ہی غسل دے گا، کوئی عورت غسل نہیں دے سکتی۔ البتہ شوہر اکیلے اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اکیلے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہوگا تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ تو صرف شوہر اکیلے اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور صرف بیوی اکیلے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی۔ اس سے پہلے پانی وغیرہ رکھنے میں کوئی دوسرا مدد کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ صحیح ہے۔ جو یہ جاہلوں کا فتویٰ ہے کہ بیوی کے انتقال ہو جانے کے بعد شوہر دیکھ نہیں سکتا، شوہر چھو نہیں سکتا، شوہر قبر میں نہ اٹھے، یہ بڑا جاہلانہ فتویٰ ہے، اور وہی شبہ ڈالتے ہیں کہ ایسا نہ اس کے خواہشات برائے، حیوان ہی ہوگا وہ، کہ بیوی مر گئی، نہلاتے وقت قبر میں اتارتے وقت اس کے خواہش ابھرے، حیوان ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو ویسے غموں سے چور ہے، دکھ سے نڈھال ہے، اور وہاں دوسری بات یاد اس کو آئے گی، تو جنازہ پڑھتے وقت بھی آ سکتا ہے، کہ نہیں؟ اگر تصور خیال کی بات ہے، قبر میں دوسرے لوگ ڈھک رہے ہیں تب بھی نہیں آ سکتا کہ نہیں آ سکتا ہے؟ بند کر دیجیے۔